أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك إلى آخر الآية. سورہ صاد ہے، آیت نمبر 41 سے لے کے آیت نمبر 44 تک کا مضمون ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اے پیغمبر ان بندوں کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو. اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص بات دی ہے، ایسے ہی بیماری پر صبر کی خاص بات حضرت ایوب علیہ السلام کو دی ہے. اللہ رب العزت نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو 18 برس تک ایک مرض میں مبتلا رکھا، لیکن ان کا ادب، ان کا صبر آپ دیکھیے کہ اپنے مرض کو بیان کیسے کر رہے ہیں. اذ نادى ربه، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی، انی مسنی الشیطان بنصب، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ مجھے شیطان سے پہنچی ہے تکلیف اور عذاب. اے اللہ مجھے شیطان کی طرف سے بیماری اور عذاب پہنچا ہے. یعنی بیماری کی نسبت یعنی کوئی ایسی چیز جو کہ اپنے بڑے کی طرف سے ملی ہو اور اچھی نہ لگتی ہو، اس کی نسبت بڑے کی طرف نہیں کرتے. جیسے دوسری جگہ پر فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار تو اللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے سکھایا یوں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو آپ شفا دیتے ہیں. تو یعنی اگر بڑے کی طرف سے کوئی تکلیف دہ چیز پہنچی ہے، جیسے سزا مل گئی ہے، جیسے کوئی ایسی چیز، تو یہ نہیں کہتے آپ نے مجھے سزا دی، آپ نے مجھے ڈانٹا، آپ نے مجھ پہ غصہ کیا، یہ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈانٹ پڑی، مجھے اس کی سزا ملی، مجھے اس کی وجہ سے یہ جرمانہ لگا. تو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے جرمانہ لگایا، یہ نہیں کہ آپ نے پٹائی لگائی، یہ نہیں کہنا چاہیے استاد کو، بڑے کو، والد کو کہ آپ نے مجھے مارا ہے. بڑے کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اپنے سے بڑے کو کہنا چاہیے کہ میری یہاں پٹائی ہوئی ہے، مجھے یہاں جرمانہ پڑا، مجھے اس طریقے سے کہنا چاہیے. چنانچہ یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ جی آپ نے بیمار کیا اب آپ ہی ٹھیک کریں، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے جب میں بیمار ہوا یا مجھ پر بیماری کا شیطانی اثر ہوا تو یہ معاملہ ہوا. تو حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ معاملہ. سیدنا ایوب علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں رہا کرتے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے رئیس انسان تھے. مال و زر کی کثرت تھی، اور اللہ رب العزت نے اولادوں سے نوازا ہوا تھا. لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اور آزمائش کی بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن وہی بات کہ جتنی باتیں لکھی ہیں ساری کی ساری اسرائیلی روایات سے منقول ہیں. البتہ جو متداول اور معتدل بات ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کو کوئی مرض لگ گیا، اور اس مرض کا معاملہ اتنا کثرت سے ہوا کہ ان کی اولادیں بھی انتقال کر گئیں، اور اس مرض کے علاج میں سارا مال اور پیسہ سب کا سب خرچ ہو گیا. گھر بھی بک گیا، کھیت بھی بک گئے، اور اس طرح بہت سی چیزیں یعنی بالکل کنگال ہو گئے. اور پھر ایسا ہوا کہ وہ مرض کا کچھ ایسا اثر تھا کہ اس مرض کے اثر کی وجہ سے اہل علاقہ نے علاقے سے نکال دیا، اور قریب میں جہاں پر جو روڑی تھی یعنی سباتہ قوم تھا، یہاں پہ لوگ کچرا پھینکتے تھے، وہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام ایک پتھر کے اوپر صبح شام اور شام سے صبح تک لیٹے رہتے تھے، اور کوئی بھی وفادار نہ رہا، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ رہا سوائے حضرت کی اہلیہ کے.
کہ حضرت کی اہلیہ نے حضرت کی اتنی خدمت کی، اس بیماری کے اندر اتنی خدمت کی، نہ صرف یہ کہ خدمت کی بلکہ ان کے لیے مزدوری کرتی، نوکری کرتی، اور اس سے جو پیسے آتے اسی سے ان کو کھانا کھلاتی۔ گھر تو ان کے پاس تھا نہیں، وہ یوں 18 برس تک اس اللہ کی ولیہ نے حضرت ایوب کی خدمت کی۔ تو یہ ہماری خواتین کے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ اگر شوہر سے وفاداری ہے تو اس کی مثال کتنی عظیم دی ہے کہ 18 برس تک شوہر بیمار ہے اور 18 برس تک یہ معاملہ گزرا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اور حوصلے کی یہ بات تھی کہ ایک مرتبہ صبح اللہ سے بات کرتے، ایک مرتبہ شام کو اللہ سے بات کرتے۔ ایک مرتبہ بعض روایات میں کوئی ایسی بات آئی ہے جو کہ اسرائیلی روایات ہیں کہ انہوں نے کسی جگہ پر اس نوعیت کی بات سے سمجھ لیا کہ شاید حضرت ایوب پر کوئی جادو ہے، تو انہوں نے اس کے لیے حضرت ایوب کو منانے کی کوشش کی، تو حضرت ایوب ان پہ غصہ ہوئے کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں تمہیں اس غلطی کی وجہ سے 100 ڈنڈے ماروں گا، 100 ڈنڈے ماروں گا، چھوڑوں گا نہیں، یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یا کسی اور معاملے پہ ناراض ہوئے جو کہ معاملہ معلوم نہیں ہے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ چنانچہ 18 برس گزرے تو ان کی اہلیہ کام پہ جاتی تھی، تو کام پہ گئی ہوئی تھی تو 2 بندے وہاں سے گزرے اور دونوں میں سے ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا، تو دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایوب سے کوئی بہت بڑا جرم ہوا ہے، اس وجہ سے اس کی یہ حال ہو گئی ہے کہ اس کے اللہ نے اس کو ایسے پھینک دیا ہے، تو مسلمانوں کا اللہ ہوتا ہی ایسا ہے، اس طرح کی بات کی۔ تو وہاں حضرت ایوب علیہ السلام کو غم ہوا، شدت غم میں انہوں نے اللہ کو پکارا کہ اللہ جی میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہیں، تو اے اللہ اب اس مرض کو تندرستی میں تبدیل فرما دیجیے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ اور کچھ بیری جھیلی، کہ اپنے پاؤں کو صرف یعنی جسم کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر زخم اور پھوڑے کا نشان نہ ہو، یعنی شدت تکلیف تھی، اور لیکن زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگی رہتی تھی۔ بہت باتیں ہیں کہ ان کو کیا مرض تھا، کیا تکلیف تھی، لیکن ہمارے اکابرین بزرگان دین منع فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو مفصل ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ ان کی طرف عیب کی نسبت ہو جائے، اور وہ نسبت ان کے لیے مناسب نہیں ہوتی، اور ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں اس طرح کی بات کریں کہ ان کو یہ مرض تھا وہ مرض تھا۔ اگر کسی نے لکھا بھی ہے تو اس کو بیان کرنے کو بزرگان دین صحابہ کرام منع فرماتے ہیں۔ تو اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو بلایا تو ارکض برجلک، اپنا پاؤں مارو، تو اپنے پاؤں کی ایڑی ماری تو اس پتھر میں سے 2 چشمے نکلے، ایک چشمہ تھا پینے کے پانی کا اور دوسرا چشمہ تھا نہانے کے پانی کا۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ دونوں ایک ہی چشمے اللہ کی طرف سے آئے تھے ہو جاتے، لیکن کیا حکمت ہے اللہ جانتے ہیں کہ کیا چیز تھی، لیکن اتنی سی سمجھ میں آ رہی کہ ایک چشمہ ایسا ہوگا جو حضرت ایوب کے منہ مبارک تک آ رہا ہوگا، تو اس کا پانی حضرت ایوب نے پیا تو حضرت کے جسم میں طاقت آ گئی کہ اندرونی ساری کی ساری کمزوریاں ختم ہو گئی۔ اور دوسرا چشمہ ایسا تھا جو شاید فوار کی شکل میں تھا، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے غسل کیا۔ جب غسل کیا سارا کا سارا پانی جسم پہ پڑا تو سارا کا سارا جسم کے اوپر جو زخم اور تکلیف کے نشانات تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ تو اب یہ وقت گزرا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے کپڑے اور وہ سب چیز درست اور تندرست اور ایک جوان آدمی کی طرح ہو گئی۔ حضرت ایوب وہیں بیٹھے تھے تو ان کی اہلیاں وہاں پر پہنچی اور حضرت ایوب کو دیکھا تو کہنے لگی کہ بھی یہاں پر رونے لگی کہ ابھی لوگوں نے یہاں سے بھی ہٹا کے پتہ نہیں کہاں پھینک دیا۔ تو خود حضرت ایوب سے ہی پوچھنے لگی کہ بھئی یہاں ایک مریض آدمی پڑا ہوا تھا، وہ شخص کہاں چلا گیا، کیا لوگوں نے اس کو اٹھا کے پھینکا ہے؟ کہنے لگی بھی وہ فرمایا کہ وہ کون تھا، کیا شکل تھی اس کی، ذرا بتاؤ۔
کہا بھئی تھا تو وہ بہت بوڑھا اور جسم پہ اس کی جھریاں تھیں اور شدت بیماری تھی اور تکلیف اس قدر زیادہ تھی کہ وہ ہل نہیں سکتا تھا، لیکن جب جوان تھا تو وہ تیری طرح کا تھا، یعنی تیری شکل کا تھا۔ تو کہنے لگے کہ وہ میں ہی ہوں ایوب، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی۔ تو ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا ہے، وشراب اور پینے کے لیے ہے، ووہبنا لہ اہلہ، پھر ہم نے اس کو اس کے گھر والے دے دیے، اور یعنی ان سے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد ہوئی۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا کہ اسی پانی میں حضرت ایوب کی اہلیہ نہائی تو وہ بھی دوبارہ سے جوان ہوگی جیسے حضرت ایوب جوان ہو گئے تھے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہم نے ان کو اولاد دی اور پھر اس طرح اور بھی اولاد دی۔ روایات میں آتا ہے کہ جو کھیت حضرت ایوب کے سوکھے ہوئے تھے وہ کھیت حضرت ایوب علیہ السلام کے یک لخت گندم سے بھر گئے، اور بعض روایت میں ہے کہ گندم سے تو بھرے لیکن اس کے خوشے میں گندم نہیں تھی، اس کے خوشے میں سونا تھا، تو یعنی دو کھیت سونے کے اللہ نے بھر کے دیے۔ اسی طرح ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سونا حضرت ایوب کے پاس اس قدر کثرت سے تھا، ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے تو برہنہ ہو کے نہا رہے تھے کہ ان کے اوپر سونے کی تتلیاں گرنے لگی، تو اللہ رب حضرت ایوب نہانے کو چھوڑا اور وہ تتلیاں اٹھا کے سمیٹنے لگے، اور جو کپڑے تھے اس کو بچھا کے اس پہ تتلیاں ڈالنے لگے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز ہے، ایوب تمہارے پاس کتنا سونا ہے پھر بھی تم یہ اٹھا رہے ہو، تمہارا لالچ ہی نہیں گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ جی لالچ سے نہیں اٹھا رہا، اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ کی نعمت ہے، اس سے رخ کیسے موڑ سکتا ہوں، اس سے منہ کیسے موڑ سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کو وہ حضرت ایوب کا جواب بڑا پسند آیا۔ تو یہ اپنے لاڈلوں کے ساتھ خاص باتیں ہوتی ہیں۔ رحمت منا، یہ سب ہماری رحمت سے تھا۔ یاد رکھیے دولت مندی اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ ہاں کوشش کو اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، محنت کو اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لیکن اصل اس کا وقوع اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو انسان کی کروڑوں محنتیں ہوں بیکار رہتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہیے، چنانچہ اپنی کام کے اندر مگن ہوں، اپنی پڑھائی میں زور لگائیں، اپنی کاوشوں کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑیں، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز لازمی کرنی ہے کہ اللہ سے رجوع ضرور ہو، اللہ سے مدد ضرور مانگی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگ رہے کام کچھ نہیں کر رہے، یہ نہیں ہے، کام بھی کرے لیکن اس کے ساتھ اللہ کی رحمت سے رجوع کرے کہ کامیابی کا اصل تعلق اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، صرف انسان کے کام کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو وذکر لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، اس کو سمجھ گئے۔ پھر فرمایا کہ جو تم نے اپنی بیوی کے لیے قسم کھائی تھی ایسی وفادار بیوی کو چھوڑنا تو کسی طرح مناسب نہیں۔ خذ بیدک ضغطا، اپنے ہاتھ میں پکڑو 100 تنکے، اگر میں 100 ڈنڈے ماروں گا تو 100 تنکے پکڑو۔ فضرب، آج کل جو جھاڑو آتا ہے یہ تنکے اور ہوتے ہیں، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا پہلے ایک جھاڑو آتا تھا بالکل سفید رنگ کا ہوتا تھا اور وہ یعنی بانس کا ایک قسم کے چھوٹے چھوٹے باریک باریک ڈنڈوں کا بنا ہوا ہوتا تھا جو آگے سے بالکل باریک اور نرم ہوتے تھے، سفید رنگ کا ایک جھاڑو ہوتا تھا۔ ہمارے جو آج کل تنکوں کا جھاڑو ہے اس سے پہلے جھاڑو وہ ہوا کرتا تھا اور وہی جھاڑو استعمال ہوتا تھا۔ یہ ضغطاً سے وہی تنکے مراد ہیں جو تھوڑے تھوڑے موٹے یعنی انگلی سے آدھے موٹے ہوتے تھے۔ تو فضرب بھی، تو بس یہ ایک دفعہ اس کو مار دو۔ ولا تحنس، اور اب حانس مت ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنی قسم توڑ دو کہ پیغمبر کی کھائی ہوئی قسم ہے، ایسے نہیں ہوتے۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر پایا۔ نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا ہمارا۔ انہ اواب، کہ وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ